سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا کے بعد تحصیل شجاع آباد میں سیلاب کی صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی ہے۔ موزہ دھوندو کے مقام پر فلڈ بند میں 80 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے۔ سیلابی پانی مختلف بستیوں سے ہوتا ہوا شہر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد فلڈ بند پر پناہ لینے پر مجبور ہے۔ ملک شہادت کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ ملتان کی تحصیل شجاع آباد میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت فلڈ بند پر پناہ لینے پر مجبور۔ پورا ضلع ملتان شدید سیلاب کی لپیٹ میں ہے۔ دریائے چناب نے جلال پور پیروالا میں تباہی مچانے کے بعد تحصیل شجاع آباد کا رخ کر لیا ہے۔ شجاع آباد میں گزشتہ رات دریائے چناب پر موزہ دھوندو والا کے قریب 80 فٹ چوڑا شگاف پڑا، جس کے نتیجے میں ملحقہ بستیوں میں پانی ہوتا ہوا اب شہر کی جانب بڑھنے لگا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے موزہ دھوندو بند کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ شہر کے آخری بند نہر پختونخوا کو آلے والی پل سے لے کر بگڑے تک کے بند کو مضبوط کیا جا رہا ہے تاکہ پانی کو شہر میں داخل ہونے سے بچایا جا سکے۔ اچانک سیلابی ریلا بستیوں میں آنے سے لوگ شدید خوف و ہراس میں ہیں۔ مکان ڈھائی گئے، ساری کشا کہانی بچی، بال بچا کے بند آئے بیٹھے ہیں، کچھ ہے نہیں بچی، مکان ڈھائی گئے، جی بچا کے بیٹھے ہیں۔ بھوکے پیاسے کھڑے بندے، بھوکے پیاسے کھڑے، ہر چیز دی پریشانی ہے۔ جکا فلڈ ہے، کوئی عملے دا بندہ نہیں آنا، کوئی امداد کرن یا کوئی پتہ کرن بھی بچے ڈوب رہے ہیں یا بچ رہے ہیں۔ شجاع آباد میں فلڈ بند ٹوٹنے سے موزہ دھوندو، گردیز پور، نواں شہر، خانپور قاضیاں، چھجو شاہ والا، موچی پورا، موزہ پونٹا، موزہ سومن، موزہ خیر پور، رکن ہٹی اور وینس ماڑا سمیت کئی بستیاں زیر آب آ گئی ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور وفاقی وزیر رانا قاسم نون سمیت تمام انتظامیہ موقع پر پہنچی اور امدادی کارروائیوں کی نگرانی کی۔ فلڈ بند کو مضبوط کرنے کا عمل بھی جاری ہے۔ دوسری طرف شجاع آباد شہر کو بچانے کے لیے آخری بند پختونخوا نہر کا رہ گیا ہے، جہاں سے شہر محض 2 کلومیٹر دور ہے۔ ساتھی رپورٹر عمران خان کے ساتھ ملک شہادت، جیو نیوز، ملتان۔ اس وقت ملتان کی تحصیل شجاع آباد میں سیلاب اور امدادی کارروائیوں کی کیا صورتحال ہے، جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اپنے نمائندے عمران چودھری سے۔ عمران، یہ بتائیے گا پہلے جلال پور پیروالا اور اس کے بعد شجاع آباد میں سیلاب کی صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی ہے، وہاں پر لوگ جو ہیں نقل مکانی پر مجبور ہیں، بستیوں سے ہوتا ہوا پانی شہر کی طرف بڑھ رہا ہے، کتنی اس وقت سنگین صورتحال ہے؟ جی بالکل، میں تحصیل شجاع آباد کے جو بختو والی نہر ہے اس کے بند پر موجود ہوں۔ میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ یہاں آپ کو مناظر دیکھیں، اتنی زیادہ افراتفری کا عالم ہے، کیونکہ جب رات کو یہ یہاں پہ بند ٹوٹا اور بند ٹوٹنے پہ درجنوں بستیوں میں ہزاروں لوگ ہیں، بلکہ شاید لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ہوں گے جو اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور ان کو انہوں نے فوری طور کے اوپر نقل مکانی کی، کیونکہ وہ جلال پور والا ایکسپیرینس دیکھ چکے تھے کہ وہاں پہ لوگ پھنس گئے تھے، اس لیے لوگوں نے جو ان کو ملا وہ وہاں ان کو محفوظ مقامات جو تھا وہ صرف یہ بند تھا۔ اس بند کے اوپر جو ہے یہ تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر لمبا بند ہے۔ اس بند کے کنارے لوگ ہی لوگ ہیں، ان کے مویشی ہی مویشی ہیں، اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، لوگوں کا سامان ہے پڑا ہوا ہے، جو جس کے ہاتھ میں آیا وہ اس کو لے کر اپنے یہاں پر پہنچ چکا ہے، اور پانی جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور شجاع آباد کے جو درجنوں بستی ہیں، موزہ رکن ہٹی ہے، بستی بنگالہ ہے، اس کے علاوہ بستی دھوندو ہے، ان ساروں علاقوں میں جو ہے وہ پانی آ چکا ہے، اور پانی کی جو ہے وہ رفتار جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر جلال پور کی بات کی جائے تو جلال پور میں بھی آج 2 جگہوں کے اوپر جو ہے وہ بند ٹوٹا تھا۔ بند ٹوٹنے کے باوجود وہاں پر جو ہے شہری علاقے کا جو ہے وہاں پر پانی خطرہ جو ہے وہ کم نہیں ہوا، اور وہاں پہ ریلیف کا آپریشن بھی جاری ہے۔ لیکن اس وقت ہم گزشتہ 15 دنوں سے سیلاب کی کوریج کر رہے ہیں، لیکن جو بری صورتحال اس وقت یہاں پر ہمیں شجاع آباد میں نظر آ رہی ہے وہ اس سے پہلے نظر نہیں آئی۔ لوگوں میں بہت زیادہ خوف ہے، پینک ہے، اس بند کے اوپر جو ہے نا وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ان لوگوں کو ایک چیز یہاں پہ تھی کہ بختو والا نہر جس کے اوپر میں موجود ہوں، یہاں پہ عارضی بند اس کو مزید اونچا کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر انتظامیہ بھی لگی ہوئی ہے اور لوگ بھی اپنی مدد آپ کے تحت لگے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ لوگوں کا اس وقت پرسان حال نہیں ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، ان کے جانور ہیں، اور وہ یہاں پر اس بند کے اوپر ہیں۔ بہت زیادہ رش ہے یہاں پہ لوگوں کا، لوگوں کے پاس اور کہیں جانے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ یہ صورتحال بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ سیلاب سے یہ علاقہ متاثر ہوا ہے، کچھ لوگوں سے آپ بات کر سکتے ہیں، سیلاب متاثرین جو یہاں پر موجود ہیں، کن مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا؟ کچھ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، آپ یہیں کے ہیں، آپ بتائیں کب یہ کیا صورتحال ہے؟ صورتحال یہ سیلاب کافی آ رہا ہے پیچھے سے، یہاں ایک تو نہر کے باہر کافی لوگ ہیں جو بجلی سے تنگ ہیں، کل رات سے بجلی نہیں ہے، آج 24 گھنٹے ہو گئے ہیں 5 ملنے کے لیے۔ یہ ایک اور بھائی صاحب ہے، یہ بھی ادھر بند پہ بیٹھے ہوئے، آپ بتائیں
کہ کیا یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہر بندہ اپنی مدد آپ کے تحت ادھر آیا ہوا ہے، اور یہ سب لوگ اپنی سواریوں پہ اپنے ہی جو ان کے پاس سواری ہیں اس سے ادھر آیا ہوا ہے۔ حکومت کی طرف سے کوئی آتا ہی نہیں ہے اپیل کے لیے، جس کو دیکھو خود کو اپنی پڑی ہے، ہمیں اپنے پاس دیکھیں ہمارے گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں ساتھ۔ عوام کو ڈکو ساری ڈھانڈ درجن پیچھو پانی آ گیا سا کرے پاس مروں اوے موئے پہ عوام تماشا بڑھا کے کھڑی ہے موٹر سائیکل آلے۔ عمران یہ بتائیے گا، کافی متاثرین سیلاب ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے عمران آپ سن سکتے ہیں؟ جی دیکھیں اس وقت لوگوں کا غصہ بھی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بالکل لوگ مایوسی کا غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ کتنے ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، اور کیا لوگ اس سے مطمئن ہیں؟ میں بتا انتظامیہ نے یہ کہا ہے کہ 6 ریلیف کیمپ جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں۔ ابھی اب یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، تو 6 ریلیف کیمپ اس کے اندر جو ہے وہ بہت کم ہے۔ یہاں پہ لوگوں کے پاس دیکھیں جانور ہیں، ان کے پاس ان کا سامان ہے، تو وہ اتنا سارا کچھ کس طرح سے ٹریول کر کے جو ہے وہ ریلیف کیمپوں میں لے کے جائیں گے۔ یقیناً ریلیف کیمپ ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، لوگوں کے اندر غم و غصہ ہے، اور ایک اچانک بند ٹوٹا، وہ ایک نیچرل چیز تھی، اس کے اندر کسی کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن پانی جو آیا وہ سیٹلڈ ایریے میں آیا، جو سب سے زیادہ خوفناک بات ہے۔ اس سے پہلے جدھر پانی آ رہے تھے وہ سارے بیٹ کے ایریے تھے، وہاں پر لوگ ذہنی طور پر جو تھے وہ تیار تھے، لیکن یہ لوگ بالکل بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھے۔ ان کو تو رات 12:30 بجے اچانک اعلانات کروائے گئے کہ بند ٹوٹ گیا اور آپ فوری طور کے اوپر جو ہے یہ علاقہ خالی کر دیں، اور ان لوگوں نے ایک عقل مندی کی کہ یہ لوگ جو ہے جس طرح سے جلال پور میں ہم نے دیکھا کہ لوگ وہاں سے نہیں نکلے اور پھنس گئے پانی میں، اور انتظامیہ کو ڈبل محنت کرنی پڑی ہے، ریسکیو کرنا پڑا ہے، تو ان لوگوں نے یہ عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ جس طرح سے بھی تھا انہوں نے اپنے سامان کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان اور اپنے جو مویشی تھے وہ لے کر، ٹینٹ ملے نہیں ملے ریلیف کیمپ دور ہے، یہ لوگ بند پر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اس وقت یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں، مخیر حضرات کی جانب سے ان لوگوں کو کھانا پرووائڈ کیا جا رہا ہے، انتظامیہ کی جانب سے بھی پانی پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ عمران چودھری آپ نے اس بارے میں شکریہ آپ کا، آپ سے مسلسل اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔